بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جن ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ریاستی الیکشن 1 دسمبر 2020 کو عظیم تر حیدرآباد کا بلدیاتی انتخاب ہونے والا ہے، جس میں ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پارٹیاں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور 9 آزاد امیدوار جو اپنی نئی پارٹیاں قائم کر رہے ہیں اور ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کی جو ممکنہ کوششیں ہو سکتی ہیں سب کر رہے ہیں۔ ریالیاں نکل رہی ہیں اور بڑے بڑے لوگ لمبا سفر کر کے بہانے بنا کر اپنی ریاست میں آ رہے ہیں اور کسی ویکسین کے نام پر یا کسی تفریح کے نام پر کسی اور بہانے سے ریاست کا جائزہ لینے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نجی مشوروں کے بہانے اپنی پارٹی کو غالب اور اپنے سیٹوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو ہیلے حربے ہو سکتے ہیں وہ سب اپنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جمہوری ملک میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ووٹ کی اہمیت جمہوری ملک میں نوٹ اور فوج سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نوٹوں سے وہ کام نہیں بن سکتا، فوج سے وہ کام نہیں بن سکتا جو ووٹ سے بن جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ ووٹر ایک ایسا بادشاہ ہے حقیقت میں کہ جس کو چاہے کرسی پر بٹھا سکتا ہے اور جس کی چاہے گدی کھینچ سکتا ہے۔ اگر ووٹ کا صحیح استعمال ہو، حقدار کو حق ملے، امانت دار کو اس کی امانت دے دی جائے اور اہلیت رکھنے والے صاحب دل شخص کو اور قوم، ملت اور مذہب سے بالاتر ہو کر ہر فرد و بشر کا، ہر مرد و عورت کا غم رکھنے والا ایسے حقدار کو حق ملے، اس کی امانت اس تک پہنچے، اس کے بارے میں صحیح گواہی دی جائے، اس کا ووٹ کے ذریعے سے تعاون کیا جائے اور وکالت کی جائے اس کے حق میں، تو پھر ایک اچھے اور مثبت نتائج کی امید ہو سکتی ہے۔ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان خاص طور سے ووٹ کے سلسلے میں کس طرح سے کوتاہی برت رہا ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں سوار ہے کہ کیا فائدہ ہوگا ووٹ ڈالنے سے، ہر امیدوار ویسے ہی ظالم ہے، فلاں ہے۔ اگر اس طرح کی سوچ رہے گی تو اس کا خمیازہ اور نقصان بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ دشمن اپنے ایک ووٹ کو جمع کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک ووٹ کو اور ایک امیدوار کو لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں میں خریدا جا رہا ہے اور ہم اس سستی اور کاہلی میں ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا۔ جمہوری ملک میں ووٹ کی اہمیت نہ سمجھنے والا مسلمان بالکل نادان، بیوقوف، احمق ہی ہو سکتا ہے۔ آپ اگر رائے نہیں دیں گے تو دشمن کی چال اور کوشش بھی یہی ہے کہ آپ کو رائے دہی کے حق سے محروم کر دیا جائے، آپ کا اعتبار ہی نہ رکھا جائے۔ جب آپ کو بولنے کا، آپ کے رائے دینے کا اور آپ کے ووٹ ڈالنے کا حق ہی آپ سے چھین لیا جائے گا تو سلطنت کس کی بنے گی، کس کی نہیں بنے گی، قانون کون بنائے گا، کون نہیں بنائے گا، جو کچھ بنے گا آپ کو صرف غلام بن کر ماننا پڑے گا، آپ رائے دینے کے اہل ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے جب آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ رائے دیں تو پھر آپ نااہل کیوں بنتے ہیں؟ اور ووٹ ڈالنا صرف ملکی، ملی، قومی ضرورت نہیں ہے بلکہ شرعی فریضہ بھی ہے۔ ملک کی ضرورت بھی ہے، ملت کی ضرورت بھی ہے، قوم کی ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے، دینی اور شرعی حکم بھی ہے۔ ووٹ ڈالنا علماء نے لکھا ہے کہ یہ گواہی کے حکم میں ہے۔ جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، گواہی چھپانا حرام اور ناجائز ہے۔ گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو آنے سے انکار کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس واسطے صحیح امیدوار کے حق میں گواہی دی جائے۔ ووٹ ڈالنا گواہی کے حکم میں ہے۔ ووٹ ڈالنا امانت کو امانت کا حقدار تک پہنچانے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ امانت کو امانت دار لوگوں تک، یعنی جو امانت کے مستحق ہیں ان تک پہنچا دیا کرو۔ تو اب جس کو ہم امانت دے رہے ہیں دیکھیں کہ وہ ہم اس میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں، کسی ناحق آدمی کے حق میں تو ہم اس امانت کی ذمہ داری سونپ تو نہیں رہے ہیں، ورنہ اس کے ظلم میں ہم بھی برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اور ایسے ووٹ ڈالنا وکالت کے حکم میں ہے کہ جس کو ہم امیدوار کے درجے میں رکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم گویا کہ یہ صفائی دے رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ شخص قوم اور ملت کا مہربان ہے اور یہ اس کے حق میں خیرخواہ ہے، یہ شرخواہ نہیں ہے۔
اسے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس آدمی کے بارے میں وکالت کر رہے ہیں۔ ووٹ ڈالنا جس طرح گواہی ہے، امانت ہے، وکالت ہے، ایسے ہی سفارش ہے کہ ہم گویا کہ یہ سفارش کر رہے ہیں کہ میری نظر میں یہ آدمی امیدوار ہونا چاہیے۔ ہم کس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں یہ غور کر لیں۔ اور ایسے ووٹ ڈالنا معاونت بھی ہے کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کا تو ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ظالم کا ساتھ دینا گناہ اور جرم ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم اور گناہ پر معاون نہ بنو، ساتھ دینے والے نہ بنو۔ اب دیکھ لیں ملک میں ان حالات میں گائے کشی کے نام پر، موب لنچنگ کے بہانے، بیف کے بہانے اور لو جہاد کے بہانے، کن کن بہانوں سے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا۔ NPR NRC کے مسائل، بابری مسجد کا مسئلہ، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ، 3 طلاق کے مسئلے، یہ سب کن لوگوں نے اٹھائے ہیں۔ عدالتوں پر کن کا غلبہ چھایا ہوا ہے، انصاف کہاں اپنی جان دے رہا ہے، انصاف پر کہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں آدمی سامنے رکھتے ہوئے صحیح امیدوار کا، صحیح پارٹی کا انتخاب کرے کہ ہم کہیں ظالم کا تو ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ عام طور سے لوگ اپنے ووٹ کو خیرات کی طرح بانٹتے ہیں، دل رکھنے کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ بیچارہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو کیا سمجھے گا، اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو کیا سمجھے گا۔ یہ ووٹ ہے کہ ہم جیسے چاہے ویسے بانٹتے رہیں، یہ دینی فریضہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ ووٹ مسلمانوں کا تقسیم ہو جاتا ہے اور دشمن ایک جٹ ہو جاتے ہیں تو پھر 3 مسلمان ایک محلے میں امیدوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے تینوں کو ووٹ دیتے ہیں، کسی کو محروم کرنا نہیں چاہتے، کسی کو مایوس کرنا نہیں چاہتے۔ ادھر دشمن ایک ہی کھڑا ہوتا ہے، ادھر ووٹ بڑھ جاتے ہیں، سب کے سب ہار جاتے ہیں، ادھر ایک ہی کھڑا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ ووٹ تقسیم ہونے سے بچا جائے۔ جمعیت العلماء جس کی طرف رہبری کر رہی ہو وہ ہماری قیادت کرنے والی بہترین جماعت ہے۔ ان علماء سے رابطہ کر کے کہ ہم کس پارٹی کو ووٹ ڈالیں، اس کا دھیان رکھتے ہوئے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مرد ہو عورت ہو، سب کی ذمہ داری ہے ووٹ کے سلسلے میں۔ ریاستی جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کریں، ظالم کی طرفداری جانے انجانے طور پر کسی بھی طرح کرنے کے مرتکب نہ ہوں، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس رخ کی طرف جا رہا ہے۔ جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ملک کو کس ترازو میں اور کس پیمانے پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان اور ملک کا ہر فرد اپنے، ورنہ تو بلدیاتی الیکشن میں اس قدر جوش و خروش دکھانے کی کیا ضرورت، سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ نئے لوگوں کے سفر کر کے آنے کی اور یہاں پر بہانے بنا کر نجی مشورے کرنے کی کیا ضرورت، سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ کبھی بھی بڑے عقل مندوں نے بڑی بات کہی ہے، قرض کو، مرض کو، دشمن کو، آگ کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ بیماری کو معمولی نہ سمجھو، قرضے کو معمولی نہ سمجھو، دشمن کو معمولی نہ سمجھو کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ دشمن کبھی بھی خطرناک بن سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے اس فریضے کو حتی الامکان بڑے ہی اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرے، اپنے فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی کر کے حرام کے مرتکب نہ ہو۔ بلا عذر ووٹ کا ترک چھوڑ دینا گناہ اور جرم ہے، یہاں تک کہ بیمار اپنے ہاسپٹل سے نکل کر آدھے گھنٹے کے لیے آ کر ووٹ ڈال کے جائے۔ سفر کرنے والا مسافر بھی اپنے سفر کو روک کر ووٹ ڈال کر جائے۔ کوئی بھی دینی فریضہ، دینی ذمہ داری میں مصروف شخص بھی اپنی مصروفیتوں کو ترک کر کے اپنے ووٹ ڈالنے کی فریضے کو ادا کرے، یہ بھی دینی فریضہ ہے۔ اس وقت کا تقاضا اور اللہ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے، تمہیں بلایا جا رہا ہے امانت ادا کرنے کے لیے، تمہیں بلایا جا رہا ہے وکالت کرنے کے لیے، تمہیں بلایا جا رہا ہے معاونت کرنے کے لیے، تمہیں بلایا جا رہا ہے صحیح آدمی کی سفارش کرنے کے لیے۔ 5 ذمہ داریاں تم پر اس وقت عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں سے سستی اور کاہلی کرتے ہوئے، بہانے بناتے ہوئے عہدہ برا نہ ہونا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ خاص طور سے مسلمان، عام طور سے ہر فرد بشر، ریاست کا ہر باشندہ اس الیکشن میں صحیح امیدواروں کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں۔ اس الیکشن کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ اب تک تو یہ آ رہے تھے، اس بار ان کو دے کر دیکھیں گے، اس بار ان کو آزما کر دیکھیں گے۔ آزمانے کے چکر میں نہ پڑیں۔
نئے نئے راستوں سے منزل دور ہو جاتی ہے۔ پرانے راستے پہ چلنے کی عادت ہو تو وہاں کی اونچ نیچ اور گڑھوں کا بھی آدمی کو پتہ رہتا ہے۔ نئے راستے سے تو آدمی راستہ بھی بھٹک جاتا ہے۔ پرانا آدمی ہے تو اس کی کمزوریاں بھی معلوم ہوتی ہیں، اس سے ڈیل کرنے کے طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں، اس کا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کون ہے سب معلوم ہوتا ہے۔ آدمی اپنے کام نکلوا سکتا ہے۔ نئے نئے لوگوں کو ووٹ دے کر، نئے امیدواروں کی چکر میں پڑھ کر اپنے مسائل کو اور الجھانے کی فکر نہ کریں اور الجھانے کے مسائل کے در پہ نہ پڑیں۔ اس واسطے صحیح آدمی کا انتخاب کر کے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور ووٹ کے صحیح استعمال کی توفیق دے۔ ظالم امیدواروں سے اللہ تعالیٰ ملت کی اور ریاست کی حفاظت فرمائے۔